نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 165 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 to 50 30 سے لے کر 50 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم اور کیا نہیں یرا دیکھا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا ان السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین کانتا وہ دونوں تھے رتقاً باہم ملے ہوئے ففتقناہما تو جدا جدا کر دیا ہم نے ان دونوں کو، یعنی آسمان اور زمین کو۔ سب سے پہلے جو آیت کی ابتدا میں یورا کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرا الذین کفروا، اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں رویت عینی مراد نہیں، رویت قلبی مراد ہے، یعنی کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، کیا انہوں نے جانا نہیں کہ بے شک آسمان اور زمین وہ دونوں تھے باہم ملے ہوئے، یعنی آسمان اور زمین ابتدائے امر میں باہم ملے ہوئے تھے۔ رتق کا جو لفظ ہے را تا قوف سے ہے، رتق کے معنی بند کے ہیں، یعنی یہ بند تھے، اور ففتقناہما فتق کے معنی پھاڑنے، کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں۔ تو آسمان اور زمین ابتدائے امر میں باہم ملے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور ساتھ آسمان اور ساتھ ہی زمینیں بنا دی۔ آسمان دنیا اور زمین کو ہوا کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ کر دیا، آسمان سے بارش برسانا اور زمین سے نباتات اگانا شروع کر دیا۔ کعب بن احبار کہتے ہیں کہ اس میں ہوا داخل کر کے الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو آج کا جو دور ہے سائنس کا دور ہے، اور یہی نظریہ سائنس کا بھی ہے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، اور پھر بگ بینگ تھیوری بتائی جاتی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور زمین اور آسمان الگ الگ ہو گئے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، جو سائنس نے بتایا یہ بات 1400 سال پہلے جب سائنس کا کوئی عروج نہیں تھا تبھی قرآن نے بتا دی تھی۔ اور یہ جو بگ بینگ تھیوری بتاتے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے، کوئی دھماکہ نہیں ہوا، باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پراپرلی ان تمام چیزوں کو الگ الگ کیا ہے، اور اگر دھماکہ ہوتا ہے تو ہر چیز بے ترتیبی سے ادھر ادھر گر جاتی ہے۔ یہ کیسا دھماکہ ہے کہ ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ پر آ گئی ہے؟ اسلام اس تھیوری کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کیا، ان کو کھولا، ان کو پھاڑا، اور ان کو ان کا کام بھی بتایا کہ اب ہر تخلیق کیا کام کرے گی، اس سے کیا فائدے ہوں گے، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب یہ بتایا گیا کہ کائنات اس صورت میں نہیں تھی تو لوگوں کے لیے ایمان لانا کتنا مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام ایمان لائے الحمدللہ۔ اور آج چونکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، یہ بات واضح بھی ہو گئی ہے، تو الحمدللہ ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے۔ تو ایک بات کیا بتائی گئی کہ کائنات ابتدا میں اس صورت میں نہیں تھی، اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے، اس کا ایک بنانے والا ہے۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے من الماء پانی سے کل شیء ہر چیز کو حی زندہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ہر جاندار چیز کی اصل پانی ہے۔ پانی ویسے بھی بہت ہی بڑی نعمت ہے، جسم کا 70% حصہ پانی ہے، سیلز میں بھی 46% پانی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سانس لینے کے عمل میں پانی مددگار ہے۔ کبھی آپ رات کو سوئے ہوتے ہیں
اور نیند سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو سانس نہیں آ رہی، پھر آپ پانی پیتے ہیں، آپ سیٹل ہو جاتے ہیں. تو یہ پانی جو ہے آپ کو سانس لینے میں مدد دیتا ہے. اسی طرح سے جوڑوں کو موو کرنے میں بھی کام دیتا ہے. کبھی سوچا تھا آپ نے کہ آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کے جوائنٹس جو ہیں وہ ایزیلی موو کرتے ہیں؟ الحمدللہ. جسم میں حرارت کو قائم رکھتا ہے. اگر آپ پانی نہ پئیں تو آپ کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب بخار ہوتا ہے تو اس کو بھی کس سے دور کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پانی سے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ خون کا 82% حصہ پانی ہے. یعنی یہ جو آپ بلڈ دیکھتے ہیں اپنا، اس میں 82% تو پانی ہے، جو کھانے کو ہضم کرنے میں، جسم سے زہریلے مادہ خارج کرنے میں اور فضلے کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اس حصے کے مفسرین نے 3 معنی کیے ہیں. پہلا معنی کہ تمام جاندار چیزوں کی اصل پانی ہے. ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں اس کی زندگی کا سبب پانی ہی ہوتا ہے. اس میں حیوانات اور نباتات سبھی شامل ہیں، اور ایسی تمام چیزیں پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. ہم انسان بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ کھائے پیے بغیر کئی دن رہ سکتے ہیں، لیکن آپ پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے. ایک ٹائم تک آپ پیاسے رہ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے انسان کی. اس کا دوسرا معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. یعنی ہر چیز کی پیدائش میں پانی کی موجودگی ضروری ہے. اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے اس میں پانی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے. ہر چیز کی پیدائش میں پانی کی موجودگی ضروری ہے. اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ تمام موجودات میں پانی کا عنصر شامل ہوتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ایک وقت ایسا تھا جب صرف پانی ہی پانی تھا اور اس پر اللہ کا عرش تھا، اور پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں تھی. پھر ہر طرح کی تخلیق کا آغاز پانی ہی سے ہوا. یعنی ہر چیز پانی سے ہی پیدا کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. کیا بھلا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ان کو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیا یہ غور و فکر کر کے ایمان نہیں لائیں گے؟ پھر مزید غور و فکر کروایا جا رہا ہے. وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، رواسیہ پہاڑوں کو، ان تمید بہم، یہ کہ نہ ہل جائے گی ساتھ ان کے. یہاں پر نہ ہم نے بریکٹ میں دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہے کہ ان کے بعد لا محذوف ہے. اگر آپ چھوٹا سا لا لکھ دیں ان کے بعد، تمیدہ کا جو لفظ ہے میم یا دال سے ہے، کسی بڑی چیز کا ہلنا، مراد زمین کا ہلنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زمین میں پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین لرزتی رہتی. اس وجہ سے انسان اور حیوان اس پر رہ نہیں سکتے تھے. بالفرض زمین جھولتی رہے، آپ بتائیے آپ اس پر کیسے رہیں گے؟ یہ جو زمین ایک دم ساکن ہو گئی ہے، اللہ نے اس پر پہاڑ گاڑ دیے ہیں، ایکسٹرا موومنٹ نہیں کرتی. کبھی کبھی زلزلہ آتا ہے تو لوگ کیسے ڈر جاتے ہیں. تو ہم نے پہاڑوں کا بوجھ ڈال کر اسے ڈولنے سے محفوظ کر دیا ہے. وَجَعَلْنَا، اور بنائے ہم نے، فیہا، اس میں یعنی زمین میں یا پھر پہاڑوں میں، فجاجن، کشادہ، سبلن، راستے، لعلہم، تاکہ وہ یہتدون، ہدایت پائیں. اللہ تعالیٰ نے زمین میں یا پہاڑ میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آنا جانا کر سکیں. لعلہم یہتدون کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی ٹریول کر سکیں، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان راستوں کے ذریعے معاش تلاش کر سکیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے بنائے اس میں کشادہ راستے. فجاجن کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کھلے راستے کو. ٹھیک ہے، ویسے فجن کشادہ راستے کو کہتے ہیں، لیکن فجن 2 پہاڑوں کے بیچ کھلے راستے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے درے دیکھے ہوں. اچھا، ویسے تو اب الحمدللہ انسانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ اوور ہیڈ برج دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ انڈر پاس دیکھتے ہیں، اور یہ جو پہاڑ بیچ میں سے کاٹ کے لوگوں نے رستے بنائے ہیں، سرنگیں بنائی ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے راستے بنائے ہیں تاکہ وہ ہدایت پائیں، ان کو راستہ ملے.
لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کروا رہے ہیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ اور بنایا ہم نے آسمان کو سقفاً ایک چھت محفوظا محفوظ. سقفاً محفوظا کہ ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ زمین کے لیے آسمان چھت ہے. دیکھا جائے تو زمین نیچے ہے اور آسمان اوپر ہے, تو آسمان زمین کے لیے کیا ہے؟ چھت ہے. اور چھت بھی کیسی؟ محفوظ چھت ہے. پھر یہ کہ اس کا دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے سقف محفوظہ کا کہ آسمان کو زمین پر گرنے سے بچایا. اچھا کبھی آپ کو ایسا لگا ہو آسمان کو دیکھ کر کہ گر جائے گا؟ اچھا گھر کی چھت کے بارے میں تو آپ ابھی بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے گر نہ جائے کہیں, ٹھیک ہے, لیکن آسمان کو دیکھ کر آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا, الحمدللہ. پھر یہ کہ شیاطین سے بھی بچاؤ کے لیے آسمان بنائے گئے ہیں, اور یہ بات ہم نے سورۃ الحجر میں پڑھی تھی آیت نمبر 17. پھر یہ کہ ہم نے انشاءاللہ سورۃ الملک میں پڑھنا ہے, اور ویسے ہم روز رات کو سورۃ الملک پڑھتے ہیں, تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ اس آسمان میں کوئی سوراخ نہیں, کوئی رخنہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو آسمان کی طرف نظروں کو دوڑاؤ, کیا تمہیں کوئی کریک نظر آتا ہے؟ کوئی کریک نہیں, یہ ایک محفوظ چھت ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ اور وہ عن آیاتها اس کی نشانیوں سے معرضون منہ موڑنے والے ہیں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے, حالانکہ ان آیات پر غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. وَهُوَ اور وہ یعنی اللہ الذی وہ ذات ہے جس نے خلق اللیل پیدا کیا رات یعنی کو, پیدا کیا رات کو, والنہار اور دن کو, والشمس اور سورج کو, والقمر اور چاند کو. اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو پیدا کیا. رات کو کیوں پیدا کیا؟ آرام کے لیے پیدا کیا, اس میں اندھیرا اور سکون پیدا فرما دیا. اور دن کو پیدا کیا معاش کے لیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کبھی دن بڑا ہے تو راتیں چھوٹی ہیں, اور کبھی راتیں بڑی ہیں تو دن چھوٹا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی خوبصورت تقسیم ہے الحمدللہ. اسی سے ہی موسم بدلتے ہیں. والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, سورج کو روشنی کے لیے اور چاند کو رات کی نشانی کے لیے. پھر یہ کہ سورج اور چاند ان میں سے ہر ایک ایک خاص روشنی اپنے خاص مدار اور علیحدہ زمانہ اور خاص حرکات اور سکنات کے ساتھ ہیں. یعنی ان کی موومنٹ بھی خاص ہے, ان کی روشنی بھی خاص ہے, ڈفرینٹ ہے, زمانہ بھی ان کا الگ الگ ہے, علیحدہ ہے, ان کے آربٹس بھی الگ الگ ہیں, ان کے راستے, ان کے مدار بھی الگ الگ ہیں. اور ویسے بھی ہم نے سورج اور چاند کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ اس سے انسان کا کیلنڈر بنتا ہے. سورج سے شمسی کیلنڈر بنتا ہے اور چاند سے قمری کیلنڈر بنتا ہے. اور قمری کیلنڈر تو ویسے بھی ہم اسلامک تمام ایونٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں, تمام ڈیٹس اسی کے اعتبار سے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. کلن سب فی فلکن ایک فلک میں, ایک آسمان میں, یسبحون تیر رہے ہیں. یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں. تیرنے کا معنی اس لیے کہا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان ایک سمندر ہے اور اس میں یہ سارے ستارے, سیارے, سورج, چاند سب سوئم کر رہے ہیں, تیر رہے ہیں. معنی یہاں گھوم رہے ہیں. اس سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آسمان میں بھی راستے ہیں, جیسے آپ کو زمین میں راستے نظر آتے ہیں نا, اور زمین کے راستوں کی بات ہوئی نا پچھلی آیت میں, تو اب یہاں پر آسمان کے راستوں کی بات ہو رہی ہے کہ آسمان میں بھی راستے ہیں. اچھا آپ کو کبھی حیرت نہیں ہوتی کہ ایک ہوائی جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک جو پہنچتا ہے یہ کیسے پہنچتا ہے؟ باقاعدہ روٹس ہیں, میپس ہیں, ان کو باقاعدہ زمین سے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ کو اب رائٹ ٹرن کرنا ہے, لیفٹ ٹرن کرنا ہے. سبحان اللہ. تو آسمان میں بھی راستے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ راستے بنائے ہیں. وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے لبشرن کسی انسان کے لیے من قبلی کا آپ سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے الخلد ہمیشگی کو, یعنی دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا. اف امت کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے, فہم الخالدون تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے, ہر ایک نے ایک نہ ایک دن فوت ہونا ہے. ایکچولی بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر ہجرت کر رہے تھے, موو کر رہے تھے مکہ سے, اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی چلا گیا تھا.
تو مشرکین مکہ کو ایسا لگتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کو برباد کر دیا ہے، ان کی فیملیاں توڑ دی ہیں. اس وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ مر جائے نعوذ باللہ تو ہمارے گھر پھر سے آباد ہو جائیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے لیے بد دعا کرتے تھے نعوذ باللہ. انہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ موت تو سبھی کو آئے گی. ہم نے کسی کو بھی فار ایور یہاں رہنے کے لیے تو نہیں بنایا. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، اس زمین میں بسا ہے، اس دنیا سے جائے گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں تو کیا تم ہمیشہ یہاں رہو گے؟ تم نے بھی مر جانا ہے. کل نفس، ہر نفس ذائقۃ الموت، چکھنے والا ہے موت کو. موت کہتے ہیں جسم اور روح کی جدائی. ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اچھا، ذائقہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. جس کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا موت اس کے لیے اچھا ذائقہ لائے گی، اور جس کو برا خاتمہ نصیب ہوگا موت اس کے لیے برا ذائقہ لائے گی، بد مزہ ہوگی. ایک کام کرتے ہیں، آج کا پورا دن اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں گے. ایکچولی ہم بھول جاتے ہیں نا، اس لیے ہم اپنے عمل میں بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، مسٹیکس بھی کرتے ہیں، عبادتوں میں بھی لطف نہیں رہتا. یہ ہوم ورک ہے آپ کا. آج پورا دن آپ نے اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا. اچھا، کس طرح سے؟ اگر میں ابھی مر گئی تو، بس اس نماز کے بعد اگر میری موت آ گئی تو، یا اس نماز سے پہلے میری موت آ گئی. آپ ذرا کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے، آج کا دن گزرتا کیسے ہے. پھر مجھے انشاءاللہ آپ اگلی کلاس میں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اس احساس کے ساتھ انشاءاللہ آج کا پورا دن میں آپ سب لوگ گزاریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر قرآن پاک میں بتا دی ہے کہ ہر نفس کو موت آئے گی. کوئی بھی یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. چاہے جس کا جتنا بھی دل اس دنیا میں لگا ہوا ہے، جائے گا تو صحیح، سب کچھ چھوڑ کے جائے گا. اور علامات قیامت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی سڈن ڈیتھس ہو رہی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان گمان نہیں کرتا وہ چلا جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم آزما رہے ہیں تم کو، بالشر، ساتھ شر کے، والخیر، اور خیر کے، فتنتاً، آزمائش کرنا. بات تو یہاں مکمل ہو گئی تھی والخیر پر، لیکن فتنتاً کہہ کر بات میں وزن پیدا کیا گیا ہے، تاکید پیدا کی گئی. شر کے ساتھ آزمانا یعنی بیماری دے گا، بدحالی دے گا، دکھ دے گا، موت دے گا. اور خیر کے ساتھ آزمانا مال و دولت کی فراوانی ہوگی، بہت زیادہ محبتیں دے گا، نعمتیں دے گا. اس دنیا میں ہمیں خیر اور شر کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے. کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی تنگی ہے تو کبھی فراخی ہے. حالات کا مختلف ہونا امتحان ہے. اصل چیز ویسے حالات نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں میرا اور آپ کا جو رویہ ہے وہ ہے. اصل چیز ہمارا رویہ ہے. کبھی کسی بھی انسان کی ناکامی کی وجہ وہ خود ہوتا ہے، لیکن وہ بلیم بے شک دوسروں کو کرے. بعض دفعہ ہم کسی بھی چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں تو دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اپنی ناکامی کی وجہ ہم خود ہی ہوں. اگر بیماری آ جاتی ہے کب سوچتے ہیں مجھے اللہ سے رجوع کرنا، لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اس احساس کے ساتھ ہی ہمیں جینا پڑے گا، ورنہ یقین مانے یہ جو ٹیسٹ آ رہے ہیں نا، اس ٹیسٹ میں ہم فیل ہو جائیں گے. اگر آپ کو اللہ کوئی پریشانی دے گا آپ بے صبرے ہو جائیں گے. اگر آپ کو کوئی اللہ نعمت دے گا تو آپ اترانے لگیں گے. مومن کا رویہ بہت ہی خوبصورت ہے. تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. کیا یہ خوب معاملہ ہے، دونوں اعتبار سے باعث اجر عمل کرتا ہے. تو اللہ سے راضی رہنا ہے. جو بھی شریعت کے احکام اتارے اس نے اس پر، جو ہماری تقدیر لکھی ہے اس پر. ایکچولی اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون شکر کرنے والا ہے، کون صبر کرنے والا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کو کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ اس کے ٹھیک ہونے، اس کے صحیح ہونے کے انتظار میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو ہم عمل کریں گے. تو ایسا نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے. شکر کرنا، صبر کرنا رضائے الہی کا سبب ہے. کفران نعمت اور بے صبراپن غضب الہی کا سبب ہے. ہم سب نے اپنے نفس کے گھوڑے کو لگام دینی ہے.
حالات اور لوگوں کے رویوں کے تابع نہیں ہونا. دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگ حالات کے تابع ہوتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے چلتے ہیں. اچھے حالات ہیں تو دوڑ رہے ہیں، برے حالات ہیں تو ٹھہر کر بیٹھ گئے ہیں. تو ایسا تھوڑی نہ ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم لوگوں کے رویوں کے تابع ہوں تو ہمارا کیا حال ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ اچھے تو ہم اچھے، وہ ہمارے ساتھ برے تو ہم برے. تو ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سکھایا، قرآن یہ نہیں سکھاتا. قرآن تو یہ سکھاتا ہے جو اچھا ہے اس کے ساتھ آپ بہت اچھے بنے، اور جو برا ہے اس کے ساتھ بھی آپ اچھے بنے. تو کچھ لوگ حالات اور موڈ کے تابع ہوتے ہیں. ان کا موڈ تو اکثر ہی خراب رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو آزمائے گا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا بالشر والخیر، شر کے ساتھ خیر کے ساتھ اللہ آزمائے گا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے. کوئی اور ڈیسٹینیشن ہے تو بتائیے کہ جو دل چاہتا ہے کریں زندگی میں اور پھر ادھر ادھر سے نکل جائیں، اللہ کے سامنے کوئی جواب دینا نہ ہو. جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے. جو لوگ بھی موڈ کے تابع ہوتے ہیں یا حالات کے تابع ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ کوئی بڑا کام کر کے نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا اگر ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہیں نا تو ہمارا پھر پرچہ بھی بڑا ہے، یعنی ہمارا امتحان بھی بڑا ہے. آپ اور میں چھوٹ نہیں سکتے جب تک کہ ایک ایک چیز کا جواب نہیں دیں گے. اس پارے کے شروع میں پڑھا کچھ کہ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. تو ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. جان اللہ کے پاس ہی ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.